حضرت چونکہ خود بھی کاروباری سلسلے سے وابستہ ہے، کاروبار بھی ہے حضرت کا، تو جمعے کے خطاب کے لیے یا اتوار کے درس کے لیے کوئی معاوضہ ہم سے نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے، بلکہ اپنا خود پیٹرول وقت خرچ کر کے ہمارے درمیان آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ وقت، کچھ لمحات نکال کر جمعے میں ہم پہلی صف میں آ جائیں۔ جمعے میں ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں۔ اکثر جمعے میں یہی ہمارا رول ہوتا ہے کہ ہم اس وقت آئیں گے کہ جب آخری ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یار ابھی دوسری اذان کا وقت ہو رہا ہے، پھر ہم مسجد میں داخل ہوں گے۔ بعض حضرات کو تو ایسا دیکھا گیا ہے، بہت سے ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کو کیا کہیں، خوش بخت تو نہیں کہیں گے، تو وہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو جمعے کی نماز میں بھی آپ کو پیچھے ملے گا کہ کوئی جو ہے ایک رکعت میں رہ گیا ہے۔ ارے جمعے کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں رہ گئے ہو، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز میں تو آپ کو خطبے سے پہلے آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ خطبے میں وہاں پر موجود ہو، لیکن ہم خطبے میں کیا، ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوتی ہے تو اس وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا معمول بنائیں کہ کاش جمعہ ہمارے لیے عید کا دن رکھا گیا ہے تو ہم جمعے کو پہلے سے تیار ہو کے پہلی اذان سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہوں، اور پھر وہاں پر بجائے خطیب ہمارا انتظار کریں، ہم خطیب کا انتظار کریں، ہم پہلے وہاں پر پہنچیں کہ یار چلو خطیب آئے گا تو ہمیں کچھ سننے کو ملے گا، ہمیں کچھ بیان سننے کو ملے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بضرور ایک تو جمعے کو بھی آپ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کو جو ہے پابندی سے پہلے جا کر وہاں پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو بیان سننے کا بھی موقع ملے۔ اور پھر الحمدللہ جو جامعہ نور مسجد ہے وہاں پر درس قرآن کا سلسلہ ہر اتوار کو ہوتا ہے، تو اس کی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز جامعہ نور مسجد میں پڑھیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد فوراً درس قرآن شروع ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ درس قرآن کا سلسلہ رہتا ہے، تو آپ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، اگر دری نہیں ہے تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پیچھے دری بچھا دے، دریا انجمن میں بہت ہے تو پیچھے دریاں بچھا دے تاکہ لوگ بیٹھ جائیں، اور اگر آگے جگہ ہے تو آگے ذرا آ جائیں، اگر آگے جگہ نہیں ہے تو پیچھے دری بچھا دیں تاکہ جو ہے بیان کا سلسلہ ہمیں ایک اچھے خوشگوار ماحول میں سننے کو مل جائے۔ رش نہ کریں، سائڈوں کو چھوڑ دیں تاکہ گاڑیوں کا جو آنا جانا ہے وہ چلتا رہے، ہمیں پروگرام میں تکلیف نہ ہو، اور جو سائڈ میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام میں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكبيرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. معزز علماء کرام، مفتیان کرام، انجمن کے منتظمین، کارکنان، دوستو، احباب، سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہماری آج کی یہ مقدس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سننے کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت جتنے یہاں جمع ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. یقیناً یہ انتہا درجے کی مقدس بابرکت محفل ہے. اس محفل کی کیا شان ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں. آتے ہیں وہ جو جن پر خصوصی، جسے کہا جائے خصوصی، سرکار علیہ السلام کی عنایت اور کرم ہوا کرتا ہے، وہی تشریف لاتے ہیں. تو آپ اپنی زبانوں کو درود پاک سے اور سبحان اللہ کی صداؤں سے بلند رکھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے نام سے یہ منسوب محفل پاک، جس پر چھماچم رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا بھی ایسا ہو کہ ہم خوش دلی سے بیٹھے ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہم جو کچھ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان ہو اس کو باغور سننے والے ہوں. اس قدر خاموشی سے کہ درود پاک آپ علیہ السلام کا سن کر بھی آواز نہ نکلے، تو یقیناً
یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یعنی عشق مصطفیٰ وہ بہترین اور اعلیٰ نعمت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا تو وہ عشق رسول میں اس طرح مچل جاتے کہ مچلتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائے، یہ بلڈنگ یہ عمارتیں بھی گواہ ہو جائے، چلنے پھرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، آنے جانے والے، سب ہر کوئی جان لے کہ یہاں پر عشق رسول رکھنے والوں کا مجمع جمع ہے۔ اتنی بلند آواز ہو کہ وہ عشق رسول تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور کا ذکر ہوتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا عشق رسول اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم حضور کا نام بھی سنتے لیکن زبان سے درود پاک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ لہذا ہماری چاہت، ہماری تمنا، ہماری آرزو یہ ہو کہ جب حضور کا نام آ جائے، حضور کا ذکر خیر سننے کو نصیب ہو جائے تو فوراً ہماری زبان پر درود پاک جاری اور ساری ہو جائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سننا ہے، کیونکہ یہ وہ سیرت ہے، اس سیرت کی وہ شان ہے جس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یہ حضور کی شان ہے۔ یقیناً رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی کہ ہم حضور کے نام پر اپنے محفلوں کو سجاتے ہیں اور اپنی زبانوں پر اس مقدس محفل پاک میں جمع ہوتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ یقیناً درود پاک کی کیا شان ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 10 مرتبہ۔ اگر ایک مرتبہ رحمت بھی کسی شخص کو، کسی بندے کو نصیب ہو جائے، اس کے وارے نیارے ہو جائے، ایک رحمت صرف۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمتوں و برکتوں کو چھما چھم برسا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، ایک شخص کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ جن کا نام بڑا مشہور و معروف حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ ایک جگہ سفر کی غرض سے تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں رکتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ یہاں وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وضو کیا جائے۔ قریب آپ کی نظر جو ہے کنویں پہ پڑ جاتی ہے۔ اب کنویں کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نہ وہاں ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی تو ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ نہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کیا کروں۔ قریب سے ایک با پردہ خاتون گزرتی ہے۔ اب وہ خاتون اس اجنبی شخص کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ مسافر ہے اور کہنے لگتی ہے کیا تکلیف ہے۔ سید محمد سلیمان جزولی رحمہ اللہ فرمانے لگتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب چونکہ کنویں میں پانی ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں، لہذا اس لیے پریشان ہوں، وضو کیسے کروں، نماز کو کیسے ادا کروں۔ اب وہ با پردہ خاتون اس کنویں کی طرف آتی ہے، اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالتی ہے۔ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ پانی جو ہے جو اندر تھا بغیر ڈول اور بغیر رسی کے پانی جو ہے کنویں کے کنارے تک آ جاتا ہے، کنویں کے کنارے تک آ گیا اور چھلکنے لگا۔ آپ پریشان ہوئے، اس با پردہ خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تجھے اللہ نے یہ شان کیسے عطا فرمائی، تجھے یہ شان کیسے نصیب ہوئی۔ اب وہ با پردہ خاتون، وہ عورت کہتی ہے
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میری زبان میں تاثیر دی، مجھے برکت عطا فرمائی۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرتی ہوں۔ تو درود پاک کی یہ شان ہے، یقیناً پڑھنے والا خوب برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب جو ہے درود پاک کی کثرت کریں۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، منہ بند ہے، زبان رکی ہوئی ہے، کسی سے گفتگو نہیں ہو رہی، تو اسی زبان کو اگر استعمال کرتے ہوئے درود پاک ہی پڑھتے چلے جائیں، کتنی برکتیں نصیب ہو جائے۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میسیجز آپ تک پہنچائے جائے، اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے مجھے بھی آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہے تو یہاں پر جمع ہونا با مقصد بھی ہے اور اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ رب کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا کرم ہے، کیونکہ کسی کو حسن پر ناز ہے، کسی کو حسن پر ناز ہے تو کسی کو مال و دولت پر ناز ہے، کسی کو حسن پر ناز ہوتا ہے تو کسی کو مال و دولت پر ناز ہوتا ہے۔ میں اپنی قسمت پہ قربان جاؤں کہ مجھے امتی ہونے پر ناز ہے۔ یقیناً یہ امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی کیا شان تھی، حضور کی گفتگو کتنی پیاری تھی۔ زید بن صنعا جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سودا کیا کہ کچھ دنوں بعد تمہیں اتنی کھجوریں دے دی جائے گی۔ اب اس نے یہ چیز سن لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں تشریف فرما ہے، زید بن صنعا آتے ہیں، آنے کے بعد اب 2 دن باقی ہے، سودا جو مقرر ہوا ہے اس کی تاریخ کو 2 دن باقی ہے۔ 2 دن پہلے زید بن صنعا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ساتھ چونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو جس کا میں نے آپ سے سودا کیا وہ کھجوریں کہاں ہے؟ تم بنی مطلب کے معاملات اس قسم کے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کے لوگوں سے سودا کرتے ہو، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہو۔ قریب ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، وہ ان ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ انہیں اس بات پر اس قدر غصہ آیا، اس قدر غصہ آیا کہ آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور زید بن صنعا کے پاس پہنچے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب میرے سامنے مانے نہ ہوتا، اگر یہ ادب مجھے نہ روک رہا ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا، تجھے اسی وقت پاسے جہنم کر دیتا۔ تو نے حضور کی شان میں گستاخی کیسے کی؟ کس طریقے سے تو نے بے ادبی والے الفاظ کہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا مجھ سے سودا ہے، اگرچہ 2 دن پہلے یہ آ چکے، اب انہیں کھجور بھی دی جائے، لیکن یاد رکھنا کچھ زیادہ کر کے دینا، کچھ زیادہ کر کے دینا۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ اگر کوئی آ جائے لڑائی پر تو اگر وہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ 1 گالی دیتا ہے تو ہماری چاہت ہو کہ ہم 2 گالی دے کر اس کو بتائیں۔ اس کی طرف سے اگر 1 بار حملہ ہوتا ہے، ہماری چاہت ہو کہ ہم 4 بار حملہ کر کے بتائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محفل میں اس گستاخ کے حوالے سے بات کیا ارشاد فرمائی کہ اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگرچہ 2 دن بعد مجھے چیز دینی تھی، اگرچہ اس نے بدتمیزی کی، لیکن سودا تو میرا اس سے ہوا ہے، لہذا تم اس سے کھجور بھی دینا جو میرا سودا تھا، لیکن اس میں کچھ اضافہ کر کے دینا۔ زید بن صنعا بھی سن رہا ہے،
کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کی شان میں تو میں نے گستاخی کی، اور حضور بجائے اس کے غصہ میں آنے کے مجھے کہہ رہے کہ سودے سے بھی زیادہ کھجور عنایت کرنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور عطا فرمائی، حضور کے فرمان اور وصیت کے مطابق زیادہ کھجور دی گئی۔ زید بن ثنا کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، جتنا سودا تھا اس سے زیادہ دے رہے ہو، حالانکہ میں نے تو بڑی تیز آواز میں گفتگو کی، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس وجہ سے تجھے انعام دیا کہ میں نے جو تجھ سے بدتمیزی کی حضور نے سماعت فرما لی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو گئی ہو، لہٰذا اب اس سے سودے سے بھی زیادہ کھجور عطا کی جائے، سودے سے بھی زیادہ دی جائے۔ اب دیکھیں ایک شخص آ رہا ہے، دل آزاری کر کے جا رہا ہے، بدتمیزی کر کے جا رہا ہے، گستاخی کر کے جا رہا ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے کتنا پیارا شاندار جواب ارشاد فرما رہے ہیں، کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر زید بن ثنا نے جب اس بات کو سنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا میں زید بن ثنا ہوں۔ جیسے یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، فرمایا اچھا زید بن ثنا وہی زید جو یہودی کا بہت بڑا عالم دین ہے، تم وہ ہو؟ وہ کہتا ہاں میں تو وہی ہوں۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے پھر حضور کی شان میں گستاخی کیسے کی؟ تم تو خود یہودی کے بہت بڑے عالم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ توریت شریف کے بہت بڑے ماہر ہو، تم تو توریت شریف پڑھتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے کہ حضور کے کیا فضائل ہے، لیکن تم آ کر حضور کے شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ وجہ تھی، وجہ کیا تھی کہ میں نے توریت شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی نشانیوں کو پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ساری نشانیوں کو پا لیا، سوائے چند ایک نشانیاں باقی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ آخری رہ گئی تھی، وہ نشانی یہ تھی کہ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی شخص آ کے گستاخی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص پر بھی بڑی شفقت فرمایا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص سے بدتمیزی نہیں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص سے بھی علم کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ زید بن ثنا کہتا ہے کہ میں تو اسی نشانی کو تلاش کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ گفتگو کی، آخر کار میں نے اس آخری نشانی کو بھی پا لیا۔ اب میں یہ اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ جب تک آپ جاگتے رہیں گے میری تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے جاگنے والوں سے ہو رہی ہے، دیوار یا عمارتوں سے نہیں ہو رہی۔ اور یہ بات تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ اس چیز کے بارے میں بھی نشانی ہو جائے کہ گفتگو کرنے والوں کو بھی مزہ آئے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں سننے والا بھی بخوبی اس کو سن رہا ہے، تبھی تو گفتگو کا مزہ آتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا حضور کی آمد، نور کی آمد، سرور کی آمد، انبیاء کی آمد، سردار کی آمد۔ پھر اس شخص نے زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ شخص جو یہودی کا عالم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخلاق کی وجہ سے مسلمان بھی ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابی رسول بھی بن گئے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں چونکہ بہت بڑا مالدار ہوں، لہٰذا اس اخلاق کریمہ کی برکت یہ ہوئی کہ اب کہتے ہیں کہ میرا آدھا مال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا آپ دیکھیں کیا نتیجہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے۔ آج اگر ہم سے کوئی بدتمیزی کرے تو ہمیں چاہیے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہماری چاہت ہو، ہماری تمنا ہو کہ ہم اسے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیں۔ آپ یقین کریں اس اچھے لہجے سے آپ جواب دے کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل لڑائی تو ختم ہی ختم۔ ساتھ وہ شخص جو آپ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اب آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ سے گہرا دوستی اور آپ سے جو ہے وہ اس کا دل لگ جائے گا، یقیناً وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، آپ سے وہ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ لہٰذا ہماری بھی چاہت یہ ہو کہ ہم وقت اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اسی طرح غورث بن حارث کے بارے میں آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تشریف فرما ہے، بیچ راستے پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، غورث بن حارث نے موقع پا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے الفاظ سنے آپ نے فرمایا اللہ، بلند آواز سے کہا اللہ۔ جیسے یہ اللہ عز و جل کا نام لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غورث بن حارث کانپنے لگا، تلوار چھوٹ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اٹھایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غورث اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اب بتا۔ پھر وہ معافی مانگنے لگا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی حالت بدل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس نے گراتے ہوئے معافیاں مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس گہرے دشمن کو بھی موقع پر معاف فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف لوٹتا ہے اور اعلان کرتا ہوا جاتا ہے کہ میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یقیناً یہ حضور کے اخلاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نام اس میں گرامی کی شان آپ دیکھیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، لقد کان لکم فرمایا تمہارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہن سہن سب سے بہترین نمونہ ہے کہ حضور کی جیسی زندگی تھی اس زندگی پر آ جاؤ جیسی حضور کی زندگی تھی، کیونکہ حضور کے نام کی یہ شان ہے۔ جیسے کہ لکھنے والوں نے لکھا، ان میں شامل امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ صاحب قصیدہ بردہ شریف بھی ہے، فرماتے لو نصبت قدرہ آیاتہ عظاما احیا اسمہ حین یدعى دارس الرمامی۔ یہ عربی شعر ہے لیکن اس کا معنی کتنا بہترین ہے، یہ کس نتیجے کے تحت لکھا گیا، اس کی کیا شان تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی اس کی یہ شان ہے کہ یہ جب نام بوسیدہ ہڈیوں پر لیا جاتا ہے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ حضور کے نام کی شان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے پہلے انہوں نے ایک بکری لی، اسے ذبح کیا گیا۔ آپ کا چھوٹا بیٹا، چھوٹے صاحبزادے جو ہے اس بکری کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ذبح کی گئی۔ کچھ وقت کے بعد بڑے صاحبزادے تشریف لاتے ہیں تو بڑے نے چھوٹے سے پوچھا کہ ابا جان نے بکری کو کس طرح ذبح کیا۔ اب چھوٹا بچہ چونکہ وہ دیکھ چکا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے رسی لی، بڑے بھائی کے پاؤں باندھے، ہاتھ باندھے، اس کے بعد چھری لی اور کیا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اپنا بڑا بھائی جو اس نے ذبح کر دیا۔ جیسے بڑا بھائی ذبح ہوا خون کے فوارے چھوٹے۔ اب چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، اب اس کی کیفیت بدل گئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں جس کو ذبح کیا گیا، اس کے چھوٹے بھائی ہے، اب اس کی حالت بدل گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ بہرحال خوف کے مارے اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، نیچے گرے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ موقع پر ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے۔ والدہ نے اس سارے منظر کو دیکھ لیا، یہاں خون ہے، نیچے جو ہے ایک بیٹا انتقال کیا ہوا ہے، دونوں کی لاشیں ہیں۔ اب ماں چونکہ ماں ہے، حالت غیر ہو گئی، معاملات بدل گئے، لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اپنے آنسو کو روکوں، کیونکہ آج تو میرے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، حضور کی دعوت ہے، یہ کیسے ممکن ہے میری آنکھوں میں آنسو ہو۔ لہذا کسی بھی طریقے سے دونوں لاشوں کو سائڈ پہ کیا اور چھپانے کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی یہ بات نہ بتائی۔ آپ کی زوجہ ہے لیکن اپنے شوہر سے نہیں بتا رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر جو ہے غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ حضور تشریف لا رہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ایک صحابیہ کا عشق رسول ہے کہ بیٹوں کی لاشیں سامنے موجود ہے لیکن پھر بھی حضور کا عشق ہے کہ حضور کے سامنے ہنستا ہوا چہرہ لے کر جا رہے ہیں، حضور کے سامنے اچھا ہوا چہرہ، ہنستا ہوا چہرہ۔
کہ بیٹوں کی موت اس کی پرواہ نہیں، حضور تشریف لا رہے، حضور کو دعوت دی گئی ہے۔ بہرحال کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، جیسے دسترخوان پر بیٹھے ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں ہیں آپ کے دونوں بیٹے؟ ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ کچھ معلوم نہ تھا، وہ اس حوالے سے لوٹے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ کہاں ہیں دونوں بیٹے؟ حضور یاد فرما رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ ماں ہے لیکن کافی حد تک برداشت کیا ہوا ہے، اب بھی برداشت کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کی حالت غیر ہو جائے اور حضور کو پتہ چل جائے، دعوت کا مزہ خراب ہو جائے، لہٰذا کیا ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ بچے تو باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں، بچے گھر میں موجود نہیں، اس وقت بھی چھپا دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دونوں صاحبزادے باہر ہیں، گھر کے اندر موجود نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار فرمایا کہ ہم کھائیں گے تو دونوں بیٹوں کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ وقت کی نزاکت، بات کی نوعیت اور اس واقعے کی کیفیت کو سمجھے کہ یہاں دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ارشاد ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں صاحبزادوں کو طلب کر رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہہ چکے کہ باہر ہے، جبکہ آپ کی زوجہ جانتی دونوں انتقال کر گئے، معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہو چکا، اب کیا جائے؟ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصرار فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بلایا جائے، ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا جائے گا، اب کیا جائے؟ زوجہ نے جب یہ بات سنی کہ اب حضور بہت زیادہ اصرار فرما رہے، اب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ دونوں بیٹوں کا معاملہ اس قسم کا ہوا ہے جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچوں کے ساتھ تو اس قسم کے معاملات ہو گئے، دونوں ہی بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں ہی کا انتقال ہو گیا، ایک ذبح ہو گیا، دوسرا گر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ دونوں بیٹے دوبارہ زندہ ہو گئے، دونوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ یہ حضور کے نام کی شان ہے، اللہ نے اس نام میں کیا تاثیر عطا فرمائی، کیا برکت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی بات سنتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات سنتا ہوں، لیکن حافظہ بہت کمزور ہے، بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا، یہ نہ فرمائے حکیم کے پاس چلے جاؤ، طبیب کے پاس چلے جاؤ، فلاں وظیفہ پڑھ لو، دعا کر لو، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھیلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اس طرح آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر ہاتھوں کو نیچے کیا اور اس طریقے سے چادر میں چھوڑ دیا۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے، یہ نہ پوچھا کہ ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، چادر میں کیا ڈالا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹو، اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا، جیسے اپنے سینے سے لگا، اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جب بھی کوئی بات سنتا اللہ کے فضل و کرم سے وہ حفظ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائی ہے۔ یقیناً دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
کہ یوں ہاتھ بلند کیا اور کیا چھوڑا تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ عطا کر دیا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جو ہے نماز کے دوران اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، ہاتھ کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک ہاتھ آگے کیا۔ اب چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب اس عمل کو دیکھا، نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز میں اس طریقے سے کیا تو یہ بھی کوئی نماز کا معاملہ ہے جو آپ نے کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اپنا یہ ایک عمل تھا کہ اس طریقے سے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ جو ہے پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ امت جو آئے گی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور نے معاملہ کیسے فرمایا اور کیوں فرمایا، اس معاملے میں کیا حقیقت ہے اور کیا حکمت ہے۔ سے صحابہ نے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑے توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ جیسے ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اس ہاتھ کو آگے اس وجہ سے بڑھایا کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، مجھے نماز میں جنت کے اندر جو کھجور ہیں اس کے خوشے نظر آئے، جنت کے اندر خوشے جو ہے کھجور کے وہ نظر آئے، تو میں نے سوچا اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور ایک خوشہ توڑ لوں اور اس خوشے کو تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اس خوشے کی برکت یہ ہوگی قیامت تک تم کھاتے رہو گے، لیکن یہ کھجور کا جو خوشہ ہے ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی کھجور، جنت کے اندر ہی 500 سال کی مسافت پر کھجور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو لمبا کیا ہے، ہاتھ آگے طرف بڑھایا ہے، اور وہ ہاتھ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کے اس مقام تک پہنچ گیا جس کے ہاتھ کے پھیلانے کی یہ شان ہو۔ آپ ہماری کیفیت دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کرے تو وہ اوپر اتنا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ گھر ہے تو اس کے پنکھے اتنے اوپر ہوں گے کہ ہاتھ اوپر کیا جائے گا تو پنکھے سے نیچے نیچے رہے گا تاکہ پنکھے میں نہ چلا جائے۔ کسی کا اگر قد طویل ہے تو بھی اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اگر ہاتھ اوپر کرتا ہے تو بھی اس کا پنکھا اس سے اوپر ہی ہوگا، یا زیادہ زیادہ جو ہے اس تک پہنچے گا، لیکن پہلے مالا دوسرا مالا اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہماری نظروں کی کیا شان ہے کہ جب ہم اس کو اوپر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، اس نظر میں کمال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آپ دیکھیں کہ جس نبی کے ہاتھ کی یہ شان ہو کہ نماز کے اندر اگر ہاتھ آگے بڑھائے تو جنت تک پہنچ جائے، تو جس نبی کے ہاتھ کی یہ شان ہو کہ وہ ہاتھ جنت تک پہنچ جائے تو ان کی نظروں کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یقیناً اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان عطا فرمائی، ہم امتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق صرف نام لیوا نہ ہو بلکہ حقیقی عشق رسول ہو، ایسا عشق رسول ہو جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا، حضور سے ایسی سچی پکی محبتیں ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کی، یقیناً ہماری زندگی کامیابی سے گزرے گی۔ دل میں عشق رسول کو بیدار کرے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، آپ کی والدہ ماجدہ کافرہ تھی، جیسے آپ کو پتا چلا آپ کی والدہ ماجدہ کو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کہنے لگی کہ اے سعد تو نے یہ کیا کیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا اور حضور کے ساتھ جڑ گیا، اب اگر تو میری طرف نہ لوٹا اور حضور کے دامن کو نہ چھوڑا تو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی پیوں گی، اور یقیناً اگر میری موت واقع ہوئی تو تو اس کا ذمہ دار ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دامن کو نہ چھوڑا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اس اعتبار سے کمزور تر کمزور ہوتی چلی گئی، بیمار تر بیمار، یہاں تک اتنی کمزوری آئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جو آئے انہوں نے پانی آپ کی والدہ پر ڈالا، وہ ہوش میں آئی، پھر کہنے لگی کہ اے سعد اب میں بے ہوش ہوئی ہوں،
اور اگر اسی طرح صورتحال رہی تو میں رخصت بھی ہو جاؤں گی, اس دنیا سے چلے جاؤں گی, میں مر جاؤں گی. تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عشق رسول کا مظاہرہ فرمایا, آپ نے کیسے عشق رسول کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ لو کانت لکی الف نفس, اے میری والدہ ماجدہ تو ایک جان نکلنے کی بات کرتی ہے, اگر اللہ رب العزت تجھے 1000 مرتبہ جانیں عطا فرمائے اور ہر جان کے موقع پر تو یہ بات کہے کہ حضور کے دامن کو چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی, تو سعد بن ابی وقاص یہ بات کہتا ہے, اے میری ماں میں تجھے 1000 مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں, لیکن ایک مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. حضور کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ عشق رسول تو تھا, اور کیا شے تھی. صحابہ نے اس طرح عشق رسول کا اعلان کیا, اظہار کیا. یہ نہ ہو کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن ہمارے کردار, ہمارے اخلاقیات, ہمارے زندگی کے معاملات اتنے برعکس ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی بھی حصے کو ہم نے نہ اپنایا ہو, لیکن ہم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیقی طور پہ اپنائیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تیاری ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی اعمال ایسے نہیں جس پر ناز ہو, لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا بروز محشر ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ کامل محبت کرتا ہوگا, جس سے اس کی محبت کامل ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا. آج ہم دیکھیں ہماری محبت کس کے ساتھ کامل ہے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے ہیں. بڑی تعداد ایسی ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو نماز سے محروم ہے, نماز نہیں پڑھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اس بات کو آپ غور کریں, اس بات پہ خوب فکر کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, نماز سے میری آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص, کتنا بڑا بدنصیب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. کتنا بڑا بدنصیب ہے. حالانکہ واضح طور پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, تو حضور سے محبت کرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا یہ فعل ایسا ہے جس سے رب کا میں حکم بھی ادا کر رہا ہوں, اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوں, ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہا ہوں. لہذا جو اس قسم کے ہو, جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہو, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, اسے چاہیے جب تک یہ سانس جاری و ساری ہے یقیناً نمازوں کو قضا کریں. اور آج ہی اس محفل میں اس میسج کو اپنے ساتھ لے کر جائے کہ حضور کے آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے, اسے انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی ہم قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, اور ہر نماز کو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ادا کریں گے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے وضو کرے اس کا وضو کامل ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے, نماز پڑھے, تو گویا کہ زمین پر وہ نماز ادا کر رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس کا استقبال کیا جا رہا ہے کہ یہ نمازی ہے, اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والا ہے. اور ایک موقع تھا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ایک نماز کو, اس حدیث کو یاد کر لیں, کسی ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا, جان بوجھ کر, ایسے شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. الیاذ باللہ, جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کسی ایک نماز کو. یقیناً کام کاج ہمارے ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, لیکن نماز چھوڑنے والے کی ضرور پکڑ ہوگی کہ اے میرے بندے, تجھے معلوم تھا کہ میری طرف سے مقرر ہے. آج اگر کوئی نوکر اپنے سیٹ کے ماتحت ہے, کوئی غلام اگر اپنا آقا کے ماتحت ہے, تو یقیناً اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا کا حکم مانوں, اپنے سیٹ کا کہنا مانوں, اپنے سے بڑوں کا حکم مانوں. اور اگر حکم نہ مانے
تو یقیناً اس کے لیے رسوائی ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ یقیناً جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور رب کو ناراض کرنے والا ایسا بدنصیب ہے، ایسا بدنصیب ہے جس کی دنیا بھی خراب ہے، جس کی آخرت بھی خراب ہے۔ وہ بزرگان دین تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ اولیاء کاملین تھے، جن کے معاملات کیسے کیسے تھے کہ جب وضو کے لیے حاضر ہوتے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ جب وضو کرنے کے لیے آتے، وضو صرف وضو کرنے کے لیے آتے، جب وضو آپ کا ہوتا تو چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، پیلا چہرہ ہو جاتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو کوئی بیماری ہے یا کیسے معاملہ ہے آپ کے ساتھ، کہ کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ وضو کے بعد زرد ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے کیا تو نہیں دیکھتا کہ وضو کرنے کے بعد اب میں نماز کے لیے جاؤں گا، اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہوں گا، بس اس کیفیت کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جایا کرتا ہے، اس خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ کے حضور اب مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حضور مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو جو بدنصیب نماز ہی کو چھوڑ دے، الیاذ باللہ نماز کو ہی چھوڑ دے۔ یقیناً نماز میں بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، آستین کے سریے سے یا کمر کے اس حصے سے جو ہے وہ اوپر گریبان کے اندر سے ایک بچھو اتر گیا۔ جیسے بچھو اندر گیا اس نے کم و بیش 17 مرتبہ ڈس مارا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز کو جاری رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب سلام پھیرا اس کے بعد کسی شاگرد کو بلاتے ہیں کہ یہ میری کمر پر دیکھو کیا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ تو بچھو ہے اور 17 مرتبہ ڈس چکا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ کے شاگرد عرض کرنے لگے حضور سلام پھیر دیتے، نماز توڑ دیتے، یہ تو 17 مرتبہ یہ آپ کو ڈس چکا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں نماز کے اندر مجھے اتنی لذت آ رہی تھی، اتنا سرور آ رہا تھا کہ میں نماز کے اندر تلاوت کر رہا تھا، بس میرا جی چاہ رہا تھا کہ تلاوت کرتا جاؤں، اور یہ تکلیف جو مجھے محسوس ہوئی، میں نے کہا جب تک سلام نہیں ہوتا اس وقت تک میں نماز کو ختم نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے نماز کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم سب کو تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ ایک زندگی کا مشن بنا لیں، یہاں سے میسج لے کر جائیں کہ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بھائی بہنوں، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تمام کو اس چیز کی دعوت دیں کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کام کاج اگرچہ ہو رہا ہے لیکن جب نماز کا وقت ہے اب کون بلا رہا ہے؟ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، تو اسے نہ چھوڑا جائے، بس یہ سمجھا جائے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق رکھنے والے ہیں، لہٰذا ہماری چاہت یہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اور معاشرے میں بے شمار خرافات ہیں، بے شمار برائیاں ہیں۔ مختصر آخری بات کی طرف میں آنے کی کوشش کرتا ہوں اور کچھ اس حوالے سے چند میسج آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معاشرے میں بے شمار برائیاں ہیں، جیسے کہ زنا کاری، شراب، جوئے اور بد نگاہی، چوری، ڈکیٹی، نہ جانے کیا 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 معاملات ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی آبادی میں شراب کھانے تک کھول دیے گئے، الیاذ باللہ۔ کتنا ناراض کرنے والا عمل ہے اللہ کو اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا سخت ناراض کرنے والا عمل۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ سہنے کی توفیق نہیں رکھتا، کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا کہ کوئی جہنم کی آگ کو برداشت کر لے۔ اتنی سخت آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، 1000 سال تک، تو وہ آگ جو ہے سرخ ہو گئی،
پھر 1000 سال تک اس کو مزید بھڑکایا گیا تو وہ آگ جو ہے سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ آگ جو ہے سیاہ ہو گئی یعنی کالی ہو گئی. اب اس کے بعد وہ آگ کالی ہی ہے کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور فرمایا کہ وہ آگ اس قدر شدید ہے کہ دنیا کی آگ 1% ہے صرف، اور جہنم کی آگ 70 یعنی 70% ہے. 70 جس کو کہا جائے، اس 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے جو انسان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. آگ لگے تو بجھنے کا نام نہ لے، اس قدر اس آگ میں پاور ہے. تو جہنم کی آگ، جس آگ کی تپش، جس آگ کا بھڑکنا اور جس آگ کی شدت 70 حصہ ہو، اس آگ کی کیفیت کیسی ہوگی. اللہ رب العزت اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور معاشرے کے خرافات جو معاشرے میں پھیل چکے ہیں، اللہ رب العزت ایسے تمام خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جوئے کے بارے میں یقیناً مسلمان ان چیزوں کے کبھی قریب نہیں جاتا، اور وہی جاتا ہے جو بھٹک چکا ہے. اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی شے ہے، فرمایا جس شخص نے جوئے کی کمائی کی، گویا ایسا شخص اپنے آپ کو، اپنے ان ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خنزیر کے خون سے آلودہ کرتا ہے. جو شخص جوئے کی کمائی کرتا ہے، جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان برائیوں کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا جوئے کی کمائی اتنی سخت ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اور آج نہ جانے کس کس طریقوں سے جو ہے جوئے کے اڈے قائم ہو گئے، اور کس کس طریقوں سے جو ہے مسلمان کے بچے نوجوان اس عمل میں پڑ گئے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کے برابر ہے. اور ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اندر کوئی بوٹی حرام گوشت سے اگر اگ گئی ہے، ہم جو کھاتے ہیں اناج، اس کی شروع میں خون اور گوشت بنتا ہے، تو فرمایا خون اور گوشت جو اس حرام کمائی سے اگر جسم کے اندر آ چکا ہے، فرمایا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے. جہنم کی آگ کس سے برداشت ہوگی؟ یہ دنیا فانی ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اور جب آنکھ بند ہوگی یقیناً حساب کتاب کا معاملہ جب شروع ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، بڑے معاملات سخت ہوں گے. لہذا جس سے جو گناہ ہوا اسے چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل کے صدقے طفیل توبہ استغفار کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تاب ذنبا کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لہذا سانس جب تک چل رہی ہے توبہ کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن جیسے یہ روح پرواز کر گئی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد صرف عذاب ہی عذاب. آج اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا اور توبہ استغفار نہ کیا، ممکن ہے ہو سکتا ہے کل کا دن ہم دیکھ ہی نہ سکیں، کل سورج طلوع جو ہونے والا ہے وہ ہم دیکھ ہی نہ سکیں، ممکن ہے. لہذا ایک سانس کا بھی بعد والی بھروسہ نہیں کہ ہم وہ سانس بھی لے سکیں گے، آگے وقت گزار سکیں گے. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس آگ سے ڈرے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے سے ڈرے، نماز کی خوب اور صحیح طریقے سے پابندی کرے، اور معاشرے کے جو یہ خرافات ہیں، جو اس قسم کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچائے. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ پہلے کے مکان جو ہے بڑے کچے ہوا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے اندر کے ایمان بڑے پکے ہوا کرتے تھے. مکان تو بڑے کچے تھے لیکن ایمان بہت پکا تھا. اب کیا ہوا کہ اب الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ اب ایمان کچا ہو گیا اور مکان بہت پکے ہو گئے. پہلے ایسا دور تھا، ایسا زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر اندھیرا ہوا کرتا تھا، گھروں کے اندر ہے ہی اندھیرا، لیکن دل کے اندر اجالا ہوا کرتا تھا. بندہ گناہ کرتے ہوئے 50 نہیں 100 مرتبہ سوچتا تھا کہ میرے قدم گناہ کی طرف نہ جائے. لیکن فرمایا اب کا دور ایسا ہو گیا، اب کے معاملات ایسے ہو گئے کہ اب جو ہے گھروں کے اندر تو روشنی ہو گئی لیکن دل کے اندر اندھیرا چھا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقدس بابرکت محفل کے صدقے اللہ رب العزت جو کچھ سنا
اس پہ خود بھی عمل کرنے، دوسروں کو بتانے، کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس انجمن کو اللہ رب العزت خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے منتظمین، اس کے کارکنان اور جو اس سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو خوب خوب برکتوں اور تمام کو خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی جو ہے اس قسم کے انجمن سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان انجمنوں کو، اور خاص طور پر ہماری انجمن ہے، انہیں مزید اس قسم کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔